ایک گھنے اور خوفناک جنگل کے بیچ ایک خوفناک چڑیل رہتی تھی۔ اس کی چھایا بڑے پیڑوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی اور وہاں ہمیشہ کڑاکے کی ٹھنڈ چھائی رہتی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ چڑیل اپنی کالی جادوئی طاقتوں اور بچوں کو پکڑ کر کھا جانے کی عادت پر مشہور تھی۔ پاس ہی کے گاؤں میں دو بہادر بھائی بہن مایا اور احمد رہتے تھے۔ انہیں چڑیل کے خوفناک قصے سنے تھے مگر ان پر کبھی یقین نہیں کیا۔ ایک دن انہوں نے دوپہر کو سوچا کہ کیوں نہ کالی وادی کا جائزہ لیا جائے۔ جیسے جیسے انہوں نے جنگل میں قدم بڑھائے انہیں ایک روشن تصویر کا ایک راستہ دکھا جو مزید جنگل کی اور جا رہا تھا۔ خطرے سے بے خبر وہ راستہ سیدھے انہیں چڑیل کی چھپی جھوپڑی تک لے گیا۔ چڑیل کے لمبے بال اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی مکربہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک جادو کیا، جھوپڑی کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا۔ چڑیل بڑی بنرمتا سے بولی، آؤ اندر آؤ پیارے بچوں، میرے پاس مٹھائیاں اور جادوئی چیزیں ہیں جو تمہیں دکھاؤں گی۔ مٹھائیوں کے لالچ میں احمد اور مایا اندر چلے گئے۔ اندر ایک میز ملی جو مٹھائیوں سے بھری تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا انہیں شدید نیند آنے لگی۔ چڑیل نے مٹھائی پر جادو کیا تھا وہ تاکہ انہیں سلا دے۔ جیسے ہی بچے سونے لگے ایک چھوٹی سی روشن کمرے کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ ایک بہادر پری تھی جس کا نام سونا تھا۔ وہ جنگل پر نظر رکھ رہی تھی، بچوں کے خطرے کو محسوس کیا۔ سونا نے اپنی جادوئی چھڑی سے وہ جادو توڑ دیا جس نے بچوں پر لگی کالا جادو توڑ دیا۔ مایا احمد جاگ گئے، وہ حیران تھے لیکن محفوظ تھے۔ چڑیل نے دیکھا کہ اس کا شکار بھاگ رہا ہے۔ چڑیل سونا پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ سونا کی جادوئی طاقت زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے بچوں کی ایک اور جادوئی قفس بنا دیا۔ سونا نے چڑیل پر ایک اور وار کیا جس سے چڑیل کو ایک راکھ میں تبدیل کر دیا۔ راکھ اڑتے ہی جنگل میں پھیل گئی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ سونا نے بچوں سے کہا، اب تم محفوظ ہو اور ہمیشہ یاد رکھو، لالچ ہمیشہ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پلیز لائک سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ سونا کو دیکھنے کے لیے